دہشت گردی کے خلاف ملک کے تمام بڑوں کی بیٹھک آج ہوگی۔ پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس صبح 11 بجے ہوگا۔ ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم، وفاقی وزراء، عسکری قیادت، سیکیورٹی ایجنسیز کے حکام شریک ہوں گے۔ عسکری قیادت پارلیمانی کمیٹی کو موجودہ سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کرے گی۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت اجلاس میں صدر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی شریک ہوں گے۔ ہاؤس کو یہ بریف بھی کیا جائے گا کہ ہم کس راہ کا جو ہے تعین کر رہے ہیں، اس وقت سچویشن کیا ہے اور وہ کیا ڈیمانڈ کرتی ہے۔ جہاں پہ جن جگہوں پہ خلفشار زیادہ ہے وہاں پہ جو ہے موپنگ اپ کرنے کے لیے ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں بڑے فیصلوں کا امکان، جن علاقوں میں حالات زیادہ خراب وہاں ایمرجنسی نافذ کی جا سکتی ہے۔ کمیٹی میں تجاویز پر بحث ہوگی اور 2-3 دن بعد اس کا حل بتایا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام خبر میں اہم گفتگو، کہا علی امین گنڈا پور دہشت گردوں اور ملک کو گالی دینے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اخوان دہشت گردوں کی حمایت کرتے ہیں۔ وزیر دفاع نے بانی پی ٹی آئی کو آل پارٹیز کانفرنس میں نہ بلانے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا جس کو مذمت کی توفیق نہیں اس سے بات کیوں کی جائے۔ بانی نے بلوچستان کے موجودہ واقعات کی مذمت نہیں کی۔ تمام موضوعات پر بات کر سکتے ہیں، دہشت گردی کی مذمت نہیں کرتے۔ بانی پی ٹی آئی اپنے کارکنوں کو راستہ دکھا رہا ہے کہ اداروں پر تنقید کریں۔ بانی پی ٹی آئی کو غرور ہے انہیں کہیں کی زمین پر آئے۔ جنرل باجوہ سے تب بھی بات ہوئی، انہوں نے کہا جی یہ پروپوزل بنا تھا لیکن ایک بھی آدمی نہیں ہم نے ری سیٹل کیا۔ یہ اسٹریٹجی جو ہے دس پروپوزل کیم فرام باجوہ صاحب۔ باجوہ صاحب نے اپنی تقریر میں اسمبلی کے فلور کے اوپر جو انہوں نے کی، یہ اس کے خالق جو ہے باجوہ صاحب، ہاؤ کین ہی ڈینائی کہ میں یہ پروپوزل نہیں لے کے آیا تھا۔ وزیر دفاع نے قمر جاوید باجوہ کو پاکستان میں طالبان کی آباد کاری کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ پروگرام خبر ود محمد مالک میں گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا جنرل باجوہ طالبان کی آباد کاری کے پروپوزل کے خالق تھے۔ باجوہ نے ہی اسمبلی فلور پر تقریر میں سہانے خواب دکھائے تھے۔ انہیں پارلیمان میں بلا کر جواب مانگا جائے۔ ہماری بھی کوتاہیاں ہوں گی لیکن کیا قانون صرف سیاستدانوں کے لیے ہے؟ جو اندر بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نہیں، قمر باجوہ حکومت کر رہا تھا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں مسنگ پرسنز کے ایشو پر بھی بات ہوگی۔ مسنگ پرسن بڑا نمبر نہیں، بہت سے لوگ دہشت گردی میں شامل ہیں۔ کچھ لوگ بیرون ملک بیٹھے ہیں اور ان کے نام مسنگ پرسن فہرست میں ہیں۔ یہ لوگ پیسے وصول کرتے ہیں۔ مسنگ پرسن کو ایشو بنایا گیا، عوام کے سامنے آنا چاہیے۔ جاوید اقبال کو چیئرمین مسنگ پرسن کمیشن بنانے کا اقدام کمپرومائز تھا۔ جو لوگ لاپتہ تھے انہیں رہا کیا گیا تو وہ دوبارہ انہی کالعدم تنظیموں میں شامل ہو گئے۔ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے جو بریفنگ ہے، پاکستان تحریک انصاف ابھی تک کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ اس میں شمولیت کر بھی رہے ہیں اور ہمیں اس پہ کوئی ایسا اعتراض نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اس میٹنگ کو بڑی سیریسنس کے ساتھ دیکھ رہی ہے، بہت اہم میٹنگ ہے۔ پی ٹی آئی کا قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں شرکت کا اعلان۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ملک میں دہشت گردی کی بڑھتی وارداتوں کے پیش نظر اجلاس انتہائی اہم ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں ملک سب سے پہلے ہے۔ ملک ہوگا تو سب اپنا سیاست میں کردار ادا کرتے رہیں گے۔ بلوچستان کے ہونے والے حالات سب کے سامنے ہیں۔ حکومت اکیلے دہشت گردی کی جنگ کو نہیں جیت سکتی۔ دہشت گردوں کو لا کر بسانے کے بعد کرنے والے بتائیں پی ایل اے کو کس نے بسایا؟ پی ٹی آئی کا قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی اجلاس سے قبل بانی سے ملاقات کا مطالبہ۔ بانی سے ملاقات کے لیے 3 نام اسپیکر کو دے دیے۔ ایاز صادق نے حکومت کو پی ٹی آئی کا پیغام پہنچا دیا۔ سینئر قیادت اجلاس میں شامل ہونے سے قبل بانی سے مشاورت چاہتی ہے۔ پی ٹی آئی کا موقف۔ خیبر کے علاقے توڑ درہ میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس آپریشن، 3 خارجی مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا۔ صدر اور وزیر اعظم کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔
بنو میں CTT کارپوریشن فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے. فائرنگ کی زد میں آ کر ایک شہری جاں بحق، دوسرا زخمی ہو گیا. بنو میں صبح دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے ہیڈ کانسٹیبل اربان خان کو شہید کر دیا تھا. شہید کی نماز جنازہ ادا. پولیس کے چاقو چوبند دستے نے شہید ہیڈ کانسٹیبل کو سلامی دی. ڈیرہ اسماعیل خان میں نامعلوم دہشت گردوں کی فائرنگ، پولیس اہلکار محمد علی شہید ہو گئے. اداروں کے خلاف نفرت انگیز مہم، بنی گالہ سے ملزم گرفتار. FIA نے ملزم حیدر سعید کو بنی گالہ سے گرفتار کیا تھا. ترجمان FIA سابق کرائم کے مطابق ملزم نے سانحہ جعفر ایکسپریس کے دوران اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا. ملزم کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. PTI رہنما شیخ وقاص نے کہا، بنی گالہ سے اٹھایا گیا نوجوان ہماری ٹیم کا حصہ نہیں، PTI کا حامی ضرور ہے. نوجوان موجودہ فسطائیت کے نظام سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے وہ اپنا غصہ نکال رہے ہیں. وزیر خزانہ نے ملازمین کی پے اسکیلز پر نظر ثانی یا تنخواہوں سے متعلق کوئی بات نہیں کی. وزیر خزانہ نے خطاب میں ایسے کوئی اعلان کیا نہ بیان دیا. وزارت خزانہ کی وضاحت، کہا رکن اسمبلی کے سوال اٹھانے جانے پر معزز صاحبان کو صورتحال سے آگاہ کیا. بتایا کہ فی الوقت سرکاری ملازمین کی پے اسکیلز پر نظر ثانی کی تجویز زیر غور نہیں. اس سے پہلے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا، ملازمین کے لیے ہائرنگ اور سیلنگ کی حد بڑھانے کا معاملہ زیر غور ہے. وزیر خزانہ سے عالمی بینک کی ٹیم کی ملاقات. 10 سال کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت $20 ارب سرمایہ کاری پر گفتگو. شوگر ملز مالکان کی معاہدے کی خلاف ورزی، چینی کی قیمتیں مزید بڑھا دی. چینی ایکسپورٹ کی اجازت دیتے وقت حکومت اور شوگر ملز مالکان کے درمیان تحریری معاہدہ ہوا تھا کہ چینی کی قیمت نہیں بڑھے گی. چینی 170 تو کہیں 180 روپے کلو تک فروخت کی جا رہی ہے. شہری کہتے ہیں پہلے ہی غم کم تھے، اب چینی بھی مہنگی ہو گئی. لٹیروں نے عوام کو لوٹ لیا. کراچی کے علاقے ڈالمیا شانتی نگر میں فائرنگ، پیپلز پارٹی کا UC وائس چیئرمین جاں بحق. پولیس نے بتایا 2 ملزمان نے پائپ کو فائرنگ کر کے نشانہ بنایا. علاقے میں 2 گروپوں میں اختلافات چل رہے تھے. پہلے بھی ایک قتل ہو چکا. مقتول کے ساتھیوں نے واقعے کو ماضی میں ہونے والے قتل کی کڑی قرار دیا. وزیراعظم بتائیں کہ مہنگائی زمین کے کس حصے پر ختم ہو گئی ہے. حکمران عوام سے ٹیکس لیتے ہیں، دیتے کچھ نہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کراچی میں افطار تقریب سے خطاب. کہا کراچی میں شہریوں کے لیے باعزت ٹرانسپورٹ موجود نہیں. ہیوی ٹریفک شہریوں کو کچلتے ہیں. جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین کو سندھ حکومت سے فنڈز نہیں ملتے. 9 ٹاؤن چیئرمینز اپنا ریونیو خود پیدا کریں، شہریوں کو ریلیف فراہم کریں. عید کے بعد حق دو تحریک شروع کریں گے. IMF پروگرام کے بعد معاشی شرح نمو میں اضافہ ہوا، مہنگائی میں کمی ہوئی. پالیسی ریٹ میں کمی کے معیشت پر مثبت اثرات پڑ رہے ہیں. وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر کہتے ہیں ہماری حکومت کو معیشت بہت بری حالت میں ملی. سرمایہ کار پیسہ پاکستان سے باہر لے کر جا رہے تھے. بجلی گیس کی قیمتیں بڑھانا پڑی، ٹیکس بھی بڑھانا پڑا، لیکن آج تمام معاشی اشاریے مثبت رجحان ظاہر کر رہے ہیں. یہ نہریں بننی چاہیے، اس میں کوئی پرابلم نہیں کسی کو ہونی چاہیے. لاکھوں ایکڑ اراضی ابھی ایسی پڑی ہے جو بنجر پڑی ہے، وہاں ہمیں پانی کی ضرورت ہے. تو ہمیں اپنے ملک پاکستان میں زیادہ سے زیادہ نہروں کا سلسلہ اس کو بڑھانا چاہیے. پنجاب اسمبلی نے دریائے سندھ پر نئی نہریں بنانے کی حمایت کر دی. اراکین نے کہا بڑا رقبہ اس لیے بنجر ہے کیونکہ وہاں نہریں نہیں پہنچ سکیں. اب پنجاب میں بنجر علاقوں میں نئی نہروں کے قیام پر کام شروع ہوا ہے. اس پر کسی کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی نون لیگ کی اتحادی جماعت ضرور ہے لیکن خاموش تماشائی نہیں. پنجاب میں پیپلز پارٹی دوسری جماعتوں کو ٹف ٹائم دے گی. گورنر پنجاب سلیم حیدر کی مشاورتی اجلاس میں گفتگو، عوامی رابطہ مہم تیز کرنے کی ہدایت. کہا پیپلز پارٹی اور میں پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. میرا گورنر ہاؤس میں مقصد بلاول بھٹو کو عوامی مینڈیٹ سے وزیر اعظم بنانا ہے.
دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے اس میں سب یونٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس دہشت گردی میں ہمارا ساتھ دیں. ایک قوم ایک آواز، وطن کے لیے سب کو متحد ہونا ہوگا. سی پیک منصوبے کی حفاظت اور دہشت گردی کے خلاف ہم سب کو ایک ہونا ہوگا. گورنر سندھ کامران چودھری کا افطار ڈنر کے شرکا سے خطاب. 16ویں افطار ڈنر میں چینی قونصل جنرل، سرمایہ کاروں اور سماجی رہنماؤں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت. کامران چودھری نے کہا پاک چین دوستی ترقی اور خوشحالی کی نئی راہیں کھولے گی. چین کے تعاون سے ایک قومی معیشت مزید مستحکم ہوگی. سندھ کے اسکولوں میں حاضری کا نظام ڈیجیٹل ہوگا. اساتذہ اور طلبہ کی حاضری چہرے کی شناخت سے ہوگی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں ہر ہیڈ ماسٹر کو براہ راست فنڈز دیے جائیں تاکہ اسکول بہتر ہو سکیں. نئے مالی سال میں ہیڈ ماسٹرز کو DDO کے اختیارات دیے جائیں. وزیر اعلیٰ نے وزیر تعلیم سردار شاہ کو 78 لاکھ بچوں کو اسکول آنے کا ٹاسک دے دیا. عید پر اضافی کرایہ لینے والوں کی شامت. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا اضافی کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم. کہا کسی ٹرانسپورٹر کی جانب سے زائد کرایہ وصول کیا جائے تو شکایت درج کریں، سخت کارروائی ہوگی. کراچی سے کالعدم TTP کا اہم کارندہ گرفتار. ملزم خلیل الرحمان کا تعلق نور ولی گروپ سے ہے. CTD کے مطابق ملزم نے دسمبر 2024 میں قائد اعظم کے مزار پر ویڈیو بنا کر افغانستان بھیجی تھی. ملزم نے سوشل میڈیا پر دھمکی دی تھی کہ ہم کراچی آ گئے ہیں. ڈیفنس ایریا میں کالعدم TTP کی چاکنگ میں بھی ملوث ہے. ملزم کو انٹیلیجنس ونگ نے تکنیکی اور CCTV فوٹیج کی مدد سے گرفتار کیا. مقتول مصطفیٰ عامر کی والدہ کا ارمغان کے والد کو شامل تفتیش کرنے کا مطالبہ. کہا کامران قریشی نے ہی ارمغان کو فرار ہونے کا کہا. ارمغان بہت شاطر ہے، ایک جملہ بول کر گھنٹوں چپ ہو جاتا ہے. پولیس کے لیے اسے ہینڈل کرنا آسان نہیں. وجیہ عامر نے کہا شیراز نے من گھڑت کہانی سنائی، وہ برابر کا مجرم ہے. لاش چھپانے کا مشورہ اسی کا تھا، اس کو وعدہ معاف گواہ نہیں بنانا چاہیے. اینٹی نارکوٹکس کورٹ میں مصطفیٰ عامر کا مقدمہ ختم. SHO کرنگی نے مقتول مصطفیٰ عامر کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور دیگر دستاویزات پیش کی. ISL سیزن 10 کی چمچماتی ٹرافی کی لاہور کے شاپنگ مال میں رونمائی. فینس کی خوشی دیدنی، ٹرافی کے ساتھ تصویریں بھی بنوائیں. کرکٹرز محمد حریرہ اور اسامہ میر کی شرکت، کرکٹ بھی کھیلی.